میرا نام زمان ہے۔ آپ کی آنکھیں میری ایک کہانی سن کر اشکبار ہو جائیں گی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں دن میں پڑھتا اور راتوں کو لوگوں کی مالش کر کے اپنا خرچہ نکالتا۔ مجھے پڑھائی کا اتنا شوق تھا کہ میں ہمیشہ کلاس میں اول نمبر پر رہتا۔ میں راتوں کو بہت کام کرتا اور بہت محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی پر توجہ بھی دیتا۔ مجھے کالج میں اسکالرشپ ملی اور میں نے وہاں بھی اپنی تعلیم کا لوہا منوایا۔ اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہوئے میرا داخلہ لاہور کی سب سے مہنگی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر ہوا۔ میرا گھر بہاولپور میں تھا اور میں پڑھائی کے سلسلے میں لاہور آیا تھا۔ میرا پڑھائی کا، کھانے کا اور رہنے کا سارا خرچہ یونیورسٹی کی طرف سے تھا۔ وہاں پڑھائی کے دوران میری ایک لڑکی سے دوستی ہوئی۔ اس کا نام عنایت تھا۔ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ہماری دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ عنایت ایک بڑے گھرانے کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد کے بہت سے کاروبار تھے۔ وہ ایک امیر زادی تھی، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونے والی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور ان کی جائیداد کی وارث تھی۔ لیکن مجھے اس کی محبت اس کے پیسوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کے اخلاق اور زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ تھی۔ عنایت کو پتہ تھا کہ میں اسکالرشپ پہ آیا ہوں اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ عنایت نے میرے ماضی یا حالات کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے محبت کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر مر مٹے تھے۔ ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے عنایت سے کہا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو، میں خود آ کر رشتہ مانگ لوں گا۔ عنایت نے کہا، ٹھیک ہے میرے شہزادے، میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی، آپ آ جانا۔ یوں میں اگلے دن عنایت کے بلانے پر ان کے گھر گیا۔ میں نے عنایت کے والدین کو اپنا سارا پس منظر بالکل سچ سچ بتایا کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور یونیورسٹی میں بھی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر آیا ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد عنایت کے والد نے مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے کہ ابھی تم جاؤ، ہم تمہیں سوچ کر اس کا جواب دیں گے۔ اگلے دن میں یونیورسٹی پہنچا تو عنایت اس دن چھٹی پر تھی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مجھے بنا بتائے آج چھٹی پر ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں نے ہر طریقے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں اسی دن شام کو دوبارہ اس کے گھر گیا تو مجھے باہر سیکیورٹی گارڈ نے وہاں دروازے پر ہی روک لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں عنایت کا دوست ہوں اور اس سے ملنے آیا ہوں تو اس نے مجھے آگے سے دھکا دے کے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور مجھے گالیاں دے کر بولنے لگا کہ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ انہوں نے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی اندر نہیں آنے دینا۔ لیکن پھر میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ آج تو میں عنایت سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ہمارا شور سن کر عنایت کے والد آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا شور ہے، کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ گارڈ نے انہیں بتایا کہ یہ لڑکا اندر آنے کی ضد کر رہا ہے اور عنایت کے والد مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری حیثیت ہم سے بالکل بھی نہیں ملتی۔ ہم شاہی خاندان سے ہیں اور امیر ترین لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا نام خراب نہ کرو۔
ہماری اور عنایت دونوں کی طرف سے انکار ہے۔ چاہو تو تم خود عنایت سے پوچھ سکتے ہو۔ اس وقت عنایت کی آنکھیں لال تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم مجھے بھول جاؤ۔ آئندہ تم مجھے کبھی میسیج یا کال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں ہمیشہ سے ہی کسی اور کی تھی۔ میں تمہارے لیے کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو گارڈ نے مجھے زوردار دھکا دے کر پیچھے کیا۔ کہنے لگا کہ سن لیا ہے، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گارڈ نے جب مجھے دھکا دیا تو میرا سر جا کے سڑک کے کنارے لگا اور میرے سر پر بہت گہری چوٹ آئی، لیکن یہ چوٹ اس سے گہری نہیں تھی جو عنایت مجھے ابھی ابھی دے کر گئی تھی۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ میں بہت رویا، چیخا، تڑپا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اتنا کامیاب ہو کر دکھاؤں گا کہ یہ لوگ رشک کریں گے کہ کاش ہم یہ سب نہ کرتے۔ عنایت نے پھر اپنی پڑھائی پرائیویٹ ہی شروع کر دی، لیکن داخلہ اس کا اسی یونیورسٹی سے گیا تھا، تو جب امتحان کا وقت آیا تو میری عنایت سے ملاقات ہوئی، لیکن اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں۔ مجھے دیکھ کر ایسے اندیکھا کر دیا کہ جیسے مجھ سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ امتحان ختم ہوا تو ایک شخص اسے لینے آیا جو دیکھنے سے مجھے اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ میری جان، امتحان کیسا ہوا ہے؟ عنایت بھی مسکرا کر بولی، میرے شہزادے بہت اچھا ہوا ہے۔ اور وہ دونوں وہاں سے خوشی خوشی چلے گئے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ ایک دن بہت کامیاب ہو کر دکھاؤں گا، اور پھر میں نے محنت بھی شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور خدا کے فضل سے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس دوران مجھے بہت سی لڑکیوں نے شادی کا پروپوزل دیا، لیکن میں ابھی کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا مقصد اب صرف پیسہ کمانا تھا۔ بہت ہی جلد میرا کاروبار پورے ملک میں پھیل گیا اور پھر میں نے اپنا برانڈ لانچ کیا۔ میں نے بہت جلد اتنی ترقی حاصل کر لی کہ باہر کے ملکوں میں بھی میرے برانڈ کے چرچے ہونے لگے، لیکن مجھے ابھی بہت زیادہ امیر ہونا تھا، بہت زیادہ پیسہ کمانا تھا۔ 20 سال لگے اور آخر کار میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ مجھے اب پوری دنیا جاننے لگی تھی۔ میری عمر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میری عمر 40 سال ہو چکی تھی، لیکن میں نے ابھی تک کسی سے بھی نہ دوستی کی اور نہ کسی سے شادی کا کوئی وعدہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں عنایت کو اس طرح بھول گیا کہ جیسے وہ میری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں تھی، اور میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ صرف امیر ہونا ہے اور مزید ہونا ہے۔ ایک دن مجھے اپنے دفتر میں کام کرنے کے لیے 10-12 لڑکیوں کی ضرورت تھی، تو میں نے سوچا کہ کافی بڑی ذمہ داری دینی ہے انہیں، تو ان کا انٹرویو میں خود ہی کروں گا۔ حالانکہ میں خود کبھی کسی کا انٹرویو نہیں لیتا تھا۔ کافی لڑکیاں آئی اور کافی قابل بھی تھی، اور کافی لڑکیوں کو میں نے جاب بھی دی، لیکن آخر میں ایک ایسی لڑکی آئی کہ جسے دیکھا تو میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب میں نے اس کا انٹرویو لیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ہی کیوں یہ جاب دوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ایک تو سر میں بہت قابل لڑکی ہوں، بہت محنتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
کہنے لگی کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں اور مجھے اس نوکری کی بہت سخت ضرورت ہے۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے بہت قابل لگ رہی تھی، تو میں نے اسے اپنے دفتر میں نوکری دے دی۔ اس کے کام سے اور اس کے اخلاق سے میں بہت متاثر ہو رہا تھا، اور دن بہ دن وہ مجھے اور زیادہ اچھی لگنے لگی۔ وہ بلا کی خوبصورت بھی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میرے خوابوں خیالوں پہ اس طرح چھا گئی کہ مجھے ہر جگہ بس وہی دکھائی دیتی تھی، اور ہر وقت میں اس کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کسی سے اس حد تک بھی محبت ہو سکتی ہے۔ میں کافی دنوں سے اسے اپنے دل کی بات بتانا چاہ رہا تھا۔ خیر، ایک دن میں نے موقع دیکھ کر اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا اور کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ کہنے لگی کہ دیکھیں سر، آپ تو اتنے امیر ہیں، آپ کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، میں تو ایک غریب گھرانے کی طلاق یافتہ لڑکی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اتنے امیر ہیں، آپ کی دنیا میں ایک پہچان ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے ایک طلاق یافتہ سے شادی کر لی، آپ کو تو دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی مل سکتی ہے۔ اور اس نے مجھے شادی کے لیے انکار کر دیا۔ میں جس کے پیچھے ہر لڑکی مرتی تھی، ہر لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کی محبت میں اتنا بچہ ہو گیا کہ میں ضد پر آ گیا کہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے سر، میں ایک شرط پہ آپ سے شادی کروں گی کہ آپ مجھے کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی محبت 10 دن کی ہو اور اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی جو میرے ساتھ پہلے ہوا۔ اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کو میرا ہاتھ میری ماں سے مانگنا پڑے گا، کل آپ میرے گھر آ جائیے گا۔ میں اگلے ہی دن اس کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو لڑکی مجھے پسند آئی اس کی ماں اور کوئی نہیں بلکہ عنایت تھی، جس سے میں 20 سال پہلے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ عنایت جس کے لیے میں جان دینے کو تیار تھا، وہ عنایت جس کی وجہ سے مجھے دھکے دیے گئے، مجھے گالیاں دیے گی، میری عزت کو روندا گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس نے اپنی بیٹی سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کبھی بھی تمہاری اس سے شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے عنایت سے کہا کہ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ پھر عنایت نے مجھے بتایا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی، اس نے دھوکے سے میرے والد کی ساری جائیداد اپنے نام کر لی اور مجھے طلاق دے دی۔ میرے والدین، جنہیں اپنی دولت کا اتنا غرور تھا کہ وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، 2 دن بھی غریبوں کی زندگی نہ گزار سکے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دونوں مر گئے۔ اس دوران میں ماں بننے والی تھی اور یہ میرے پیٹ میں تھی۔ میں نے لوگوں کے گھر کام کر کے اپنی بیٹی کو پالا اور بہت مشکل سے اس کی شادی کی، لیکن اس کے شوہر نے ذرا بھی اس کی قدر نہ کی اور کچھ ہی ماہ کے بعد اسے طلاق دے کر نکال دیا۔ اور یہ سب بتاتے بتاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت میں عنایت کی سب باتیں سن کر بہت رویا اور اسے کہنے لگا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں تمہاری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے تمہاری بیٹی سے اب بے پناہ محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گا، تم شادی سے انکار مت کرو، میں تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا،
اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ دنیا کی جس چیز پر بھی وہ ہاتھ رکھے گی میں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ آخر کار عنایت ہمارے رشتے کے لیے مان گئی اور ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میری شادی اس لڑکی سے ہوئی کہ جس کی ماں سے مجھے بے پناہ محبت تھی، لیکن قسمت کے آگے کس کی چلتی ہے۔